بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج لیکچر نمبر 5 مطالعہ پاکستان کلاس 10th جو کہ آپ کے بک میں پیج نمبر 7 پر ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ 1973 کا آئین ہے، یعنی 1973 عیسوی کا آئین جو آج تک رائج ہے. یہ 1973 عیسوی کا آئین آپ کو 9th کلاس میں بتایا گیا تھا کہ 1962 عیسوی میں جنرل ایوب خان صاحب کی دور میں ایک آئین بنایا گیا. اس آئین کو جنرل یحییٰ خان صاحب نے 25 مارچ 1969 کو توڑ دیا اور ملک ایک بار پھر مارشل لا کے امبریلا یا چھتری کے نیچے چلا گیا. تو جب سانحہ سقوط ڈھاکہ ہوا اور مشرقی پاکستان سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا تو اختیارات ذوالفقار علی بھٹو کو دے دیے گئے. ذوالفقار علی بھٹو کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا اور یہ جو مارشل لا تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو مارشل لا تھی وہ 20 اپریل 1972 عیسوی کو ختم کی گئی. یعنی وہ 20 دسمبر کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے اور ان کی یہ جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریشن کی حیثیت تھی یہ 20 اپریل 1972 تک تھی. اچھا، جب مارشل لا تھی تو انہوں نے کئی ساری اصلاحات کیے تھے. یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا. ان کی اصلاحات میں ایک اہم جو بات ہے وہ آئین کی ہے. 1973 عیسوی کے آئین جب مارشل لا ختم کی گئی تو عبوری آئین نافذ کیا گیا اور اس عبوری آئین کے مطابق جو پاکستان کی حکومت تھی وہ چلانا شروع کر دیا گیا. اچھا، یہ تو عبوری آئین تھا، یعنی عارضی آئین. مستقل آئین کے لیے 25 رکنی کمیٹی قائم کی گئی. اچھا، یہ جو 25 رکنی کمیٹی تھی یہ اس وقت کے جو پارلیمنٹ تھی، یعنی 1970 میں جو انتخابات ہو گئے تھے اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی تھی اس اسمبلی کے مطابق ان سے یہ 25 رکنی کمیٹی چوز کی گئی، لے لی گئی اور انہوں نے ایک آئین تیار کیا. یہ جو انہوں نے آئین تیار کیا یہ وفاقی پارلیمانی آئین تھا، یعنی اس میں وفاقی اور پارلیمانی طرز کی باتیں تھیں. یہ آگے انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے کہ وفاقی اور پارلیمانی کا کیا مطلب ہے. ملک میں پہلی دفعہ 2 ایوانی مقننہ جو تھا وہ رائج کیا گیا اور 2 ایوانی مقننہ، یعنی مقننہ قانون ساز ادارہ کو کہتے ہیں. مقنن امین قانون ساز ادارہ. مقنن امین قانون ساز ادارہ. تو یہ جو قانون ساز ادارہ ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل تھا. اس سے پہلے ایک حصے پر مشتمل تھا، صرف قومی اسمبلی تھی. یہ جو ادارہ تھا یہ اب 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. ایک حصے کو قومی اسمبلی کہا گیا اور دوسرے حصے کو سینٹ کہا گیا. کہا گیا کہ قومی اسمبلی میں ممبران کی تعداد جو ہے وہ آبادی کے تناسب سے ہوگا، یعنی جس صوبے کی آبادی زیادہ ہوگی ان صوبوں کی سیٹس زیادہ ہوں گے، جن صوبوں کی آبادی کم ہوگی ان کی سیٹس کم ہوں گے. تو یہ قومی اسمبلی میں جو تعداد تھی وہ آبادی کے تناسب سے رکھی گئی. دوسرا جو سینٹ تھا یہ صوبوں کو اس میں یکساں نمائندگی دی گئی، یعنی چاہے کوئی صوبہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو ان کی ممبران کی تعداد ایکول ہوگی، یکساں ہوگی. تو یہ اس میں صوبوں کو یکساں نمائندگی دی گئی. اسی آئین میں صوبائی خود مختاری بھی دی گئی کہ صوبے جو ہیں وہ اندرونی طور پر مکمل خود مختار ہوں گے.
اچھا، یہ جو 1973 عیسوی کا آئین تھا، یہ 14 اگست 1973 عیسوی کو ملک میں نافذ کیا گیا. عبوری آئین کو ختم کیا گیا اور اسی مستقل آئین کو نافذ کیا گیا جو آج تک نافذ ہے. اس میں کئی سارے ترامیم کیے جا چکے ہیں لیکن آج تک یہ آئین نافذ ہے. اچھا، اس 1973 عیسوی کے آئین کے اہم دفعات، یعنی اس میں جو اہم دفعات تھے وہ یہ تھے. نمبر 1 وفاقی آئین، جو یہاں پر میں نے بات کی. وفاقی آئین، وفاقی ایک ایسا طرز حکومت ہوتا ہے جس میں اختیارات تقسیم ہوتے ہیں. اختیارات تقسیم ہوتے ہیں مرکز اور صوبوں کے درمیان. اسی طرز حکومت کو وفاقی طرز حکومت کہا جاتا ہے. اچھا، جو یہ وفاقی آئین تھا، پاکستان کا وفاق انہی علاقوں پر مشتمل تھا. کون سے علاقے تھے؟ ایک تو 4 صوبے ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. تو پاکستان ان صوبوں کے اوپر مشتمل ہوگا. دوسرا ہے اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے. اچھا، اسلام آباد بھی اس وفاق کا حصہ ہے. تیسرا ہے فاٹا. تیسرا تھا فاٹا، اس وقت تھا لیکن اب فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا گیا ہے. تو فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز، فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز بھی پاکستان کی وفاق کا حصہ تھا. تو یہ فاٹا بھی اسی وفاق کا حصہ تھا. اور اس کے علاوہ شمالی علاقہ جات جو ابھی گلگت بلتستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی وفاق کا حصہ قرار دیا گیا. اچھا، یہ وفاقی آئین قرار دیا گیا تو وفاق کے یہی حصے تھے. اچھا، نمبر 2 یہ آئین تحریری آئین تھا. آئین بیسیکلی 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ریٹن اور ایک ان ریٹن، ایک تحریری اور دوسرا غیر تحریری. غیر تحریری اس آئین کو کہا جاتا ہے جس کی ساری جو شقیں ہیں، سارے آرٹیکلز ہیں، دفعات، وہ ریٹن شیپ میں نہیں ملتے. جبکہ تحریری آئین جو ہیں وہ ان کی ساری دفعات، ان کی ساری شقیں جو ہیں وہ تحریری شکل میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو تحریری آئین کہا جاتا ہے. تو یہ پاکستان کے 1973 عیسوی کا آئین جو ہے یہ سرکاری طور پر تحریری شکل میں موجود ہے. اسی آئین کے ٹوٹل دفعات جو ہے آرٹیکلز وہ 280 ہیں، یعنی 1973 عیسوی کا آئین جو ہے وہ 280 دفعات پر مشتمل ہے. اچھا، نمبر 3 پارلیمانی نظام. جو وفاقی اور پارلیمانی آئین کہا گیا، تو وفاقی تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ وہ طرز حکومت جس میں اختیارات تقسیم کیے جاتے ہیں بٹوین سینٹر اینڈ پروونسز، تو یہ تو ہوا وفاقی. لیکن پارلیمانی آئین، پارلیمانی نظام اس آئین میں نافذ کیا گیا. پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ سے لیے جائیں گے. 2 طرح کا جو طرز حکومت ہے یا نظام ہے وہ ہو سکتا ہے. ایک ہے صدارتی اور دوسرا ہے پارلیمانی. صدارتی اور پارلیمانی نظام میں کچھ بنیادی فرق ہے. صدارتی نظام میں انتظامیہ کا سربراہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ جو پریزیڈنٹ کی کابینہ ہے، پریزیڈنٹ پلس کابینہ، یہ مقننہ سے الگ ہوتی ہیں. اچھا، پارلیمانی نظام اس سے بالکل برعکس ہے. یعنی پارلیمانی نظام میں جو انتظامیہ کا سربراہ ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، پرائم منسٹر. اس کے ساتھ ان کی جو کابینہ ہے،
काबीना का ताल्लुक़ मुक़न्निना से होता है, चाहे वो पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, चाहे वो कौमी असम्बली का मेंबर हो, तो मुक़न्निना का जो लोग हैं काबीना के मेंबरान को इसी मुक़न्निना के लोगों से ली जाती हैं। अच्छा, तो पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में ये बुनियादी फ़र्क है कि इसमें इंतज़ामिया का सरबरा सदर होता है और यहाँ पर जो काबीना के मेंबरान हैं वो मुक़न्निना के मेंबरान नहीं होते, लेकिन यहाँ पर मुक़न्निना के मेंबरान ही काबीना के मेंबरान बन सकते हैं। तो ये मुकम्मल तौर पर सदारती निज़ाम से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, इसमें कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं होता, यहाँ अगर सदर हो भी तो इंतज़ामी इख्तियारात का जो सरबराह है वो सदर नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म होता है और वज़ीर-ए-आज़म ही उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो यहाँ पर बात की गई है कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना के अरकान पार्लियामेंट से लिए जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ ये है। अच्छा, ये जो टॉपिक है 1973 ईस्वी का आइन और ये जो मैंने आपको लेक्चर दिया, इसमें अगर कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।